فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ یہ جو مائنورٹی ہے مکے میں مسلمانوں کی، ان پر توجہ کو مرکوز کیجئے، ان تک آپ پیغام پہنچا دیجئے، ان کی تربیت کیجئے، ان کی ٹریننگ کیجئے، ان کو اپنے ساتھ آپ رکھیے اور ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ تو کبھی بھی میجورٹی کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا کہ لو اتنے سارے تو بات نہیں مان رہے، تھوڑے سے مان رہے ہیں تو کیا فائدہ، کوئی بات نہیں، تھوڑے بھی مان رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کبھی بھی انسان یہ مایوس نہ ہو کہ لو اتنے سارے لوگ بات نہیں سنتے۔ مایوسی انسان میں جب آتی ہے، خاص طور پہ مبلغ میں جب مایوسی آتی ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور شیطان کو اور کیا چاہیے؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ مسلمان ڈپریس ہو کر اور ہمت ہار کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور وہ کہیں کہ لو کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں بدلتا، کسی پہ فرق نہیں پڑتا، کوئی نہیں بات سننے کو راضی، اور انسان اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ اور کیا چاہیے شیطان کو؟ تو اپنے آپ کو نا امیدی سے بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے، انسان یہ نہ گنے کتنے لوگ نہیں مان رہے، یہ دیکھے کتنے مان رہے ہیں، کتنے آمادہ ہیں سننے پر، کتنے ہیں جو کہ سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے جو کہ سکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ آپ تذکرہ کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت یقیناً مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، مومن ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نصیحت کیا ہے؟ ایک بات کا بار بار دہرانا، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ قرآن بار بار سننے سے بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کوئی آیت کئی دفعہ پہلے پڑھی ہو، مگر بعض حالات میں یا کسی خاص فریم آف مائنڈ کے ساتھ انسان جب اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ نظروں سے، کانوں سے اب ٹکرائی ہے پہلی دفعہ، کتنی دفعہ اس پہ سے گزر جائیں، لیکن جب دوبارہ پڑھ رہے ہوں اللہ جانے کون سی گرہ جو ہے وہ کب کھل جائے، کون سی آیت یقین میں اضافے کا سبب بن جائے، کون سی آیت عمل کی نئی راہ دکھا دے انسان کو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنی کون سی کمزوری ہے انسان کی جو واضح ہو کر سامنے آ جائے اور انسان اپنی رکاوٹ، اپنا ہرڈل پہچان لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اجماع کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ قرآن سے کوئی دلیل ان کو مل جائے جس سے کہ اجماع کا ثبوت ملے، کہ تمام مسلمان جس بات پر متفق ہو جائیں وہ چیز بھی دین کا حصہ ہے۔ 300 دفعہ انہوں نے قرآن پڑھا، اور 301ویں دفعہ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کو وہ آیت ملی، وَيُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو بھی ایسے راستے کی پیروی کرتا ہے جو کہ مومنوں کا راستہ نہیں، تو ہم بھی اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ان کو یہ دلیل ملی قرآن سے کہ یہ ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کا اجماع ہو جائے کسی مسئلے کے اوپر، اب وہ چیز جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ تو 301ویں دفعہ ثبوت ملا ان کو۔ تو کتنی دفعہ بھی قرآن کو پڑھے انسان، کبھی قرآن پرانا نہیں ہوتا، کبھی بورنگ نہیں لگتا، ہر دفعہ ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، نیا اینگل سامنے آ جاتا ہے۔ آپ مختلف لوگوں کی تفسیریں سنیں، 2 لوگوں کی تفسیر ایک جیسی نہ ہوگی، بلکہ ایک ہی انسان کی تفسیر بھی جب 2 دفعہ ہوگی تو ایک جیسی نہ ہوگی۔ ہر دفعہ تفسیر کرنے میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ کم زیادہ مختلف ہو ہی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اور مسلمان بالکل حوصلہ ہار بیٹھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے تو تلوار ہی نکال لی تھی اور کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، موسیٰ کی طرح یہ رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، اور تحقیق ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی ہمیں ایسا لگا جیسے یہ آیت پہلی دفعہ ہم نے سنی ہے،
تو مومن کی تو پہچان ہے کہ قرآن کا پڑھنا سننا ایمان میں اضافے کا باعث بنتا رہتا ہے. تلیت آیاتہ وجلت قلوبہم، یاد ہے آپ کو سورہ انفال میں ہم نے یہ پڑھا تھا، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کے دل کانپ جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں ان کے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے رب سے اور قریب ہو جاتے ہیں. اب فرمایا کہ کیا مقصد ہے، کیا انسانوں کے کرنے کا کام ہے، وہ فرمایا گیا کہ انسانوں کو کس کام کے لیے اللہ نے بنایا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. یہ آیت بھی بڑی اہم ہے. یہاں پر دو الفاظ کو سمجھ لیجئے آپ قرآن کی طالبہ ہونے کے نقطۂ نظر سے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، دو سوالات ہیں انسان کے بارے میں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا سبب، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی کہ اللہ کا کیا مقصد تھا انسانوں کی تخلیق سے، اللہ نے کا پرپس کیا تھا. اس کو کہتے ہیں مقصد تخلیق. مقصد تخلیق کیا تھا، اللہ کا مقصد کیا تھا، ہمیں نہیں پتہ. اللہ خود جانتا ہے، ہم نہیں آگاہ اس چیز سے کہ اللہ نے کیا سوچا، اللہ کا کیا مقصد تھا کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، یہ ہمیں نہیں معلوم. اب جب پیدا کر دیا انسانوں کو، اب انسان کو کیا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں غایت تخلیق. غین سے، غین الف یاتا، غایت، غایت تخلیق. یہ کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہے پریگمیٹک اپروچ کہ اب تم کیا کرو، تمہارے اینڈ سے کیا مطلوب ہے. اور وہ یہ مطلوب ہے اللہ کو ہم سے، ہم انسانوں سے، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو دو چیزیں ہیں، مقصد تخلیق جو ہم کو نہیں معلوم، ایک غایت تخلیق جو ہمیں معلوم ہے. اللہ کا مقصد کیا تھا اللہ خود بہتر جانے. مجھے کیا کرنا ہے، مجھے معلوم ہے، اور یہی امپورٹنٹ چیز ہے. میری کیا ذمہ داری ہے وہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. تو بتایا کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بڑا کیٹیگوریکل انداز ہے، وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو، الا مگر کس لیے، صرف اس لیے کہ میری عبادت کرتے رہیں. اب کوئی اگر یہ قرآن میں آیت پڑھے تو وہ کہے یہ تو بڑا ہی امپریکٹیکل انداز ہے بات کرنے کا. کوئی یہ کیوں سمجھے گا؟ اس لیے سمجھے گا کہ اس کی نظر میں عبادت کیا ہے، ایک محدود تصور ہے. لوگ کہیں کہ لو اللہ نے فرمایا ہے کہ بس 24 گھنٹے میری عبادت کرو، تو 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں تو کاروبار کون کرے گا؟ 24 گھنٹے جو ہیں وہ تسبیح کرتے رہیں تو علم کون حاصل کرے گا؟ گھر کیسے چلیں گے، کھانا کیسے پکے گا، ڈسکوریز انوینشنز کیسے ہوں گی، سارا وقت نماز روزہ کرتے رہیں تو. یہ لوگوں نے سوچا. اور یہ انہوں نے کیوں سوچا؟ یہ انہوں نے اس لیے سوچا کہ عبادت کا مفہوم ان کے دماغوں میں بہت محدود ہو گیا ہے نا، سمٹ گیا ہے. ہمارے ہاں دین چونکہ سمٹ کر مذہب بن گیا، یعنی دین تو نہ رہا نا، دین کو ہم 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت تو سمجھتے ہی نہیں. ہم نے دین کو مذہب بنا لیا. مذہب کیا ہوتا ہے؟ موڈز آف ورشپ، ریچولز اور ڈاگما. یہ فرق ہے دیکھیں مذہب اور دین کا. مذہب نام ہے ایک ڈاگما کا، ایک عقیدہ، اور موڈز آف ورشپ، مراسم عبودیت، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور ریچولز، چند رسومات، عقیقہ، ولیمہ، نماز جنازہ، عید کی نماز، سیلیبریشن عید کا، بقرعید کا. اب یہ کیا ہوا، یہ 3 کام ہر وقت تو ہوتے نہیں، 24 گھنٹے تو نہیں ہوتے. کوئی کتنی نماز پڑھے گا؟ بہت بھی اچھی نماز پڑھے گا تو 2 گھنٹے لگا لے گا 24 گھنٹے میں سے. اور روزے تو رمضان کے فرض ہیں 1 مہینے کے، باقی 11 مہینے کیا ہوگا؟ نماز اس نے 2 گھنٹے چلیں پڑھ لی، باقی 20 گھنٹے، باقی 22 گھنٹے کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کر دی 2.5%،
اب 97.5% جو اس کے پاس پیسہ بچا ہے اس کا کیا کرے گا؟ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ اس نے کر لیا، اب باقی زندگی کیا کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جزوی اطاعت سکھانے نہیں تشریف لائے تھے، پارشل اوبیڈینس، زندگی کے صرف ایک گوشے میں اللہ کی اطاعت کروانے نہ آئے تھے، بلکہ ہم سے تو تقاضا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، تم تو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اور سمجھیں اسی کی ایک کڑی ہے یہ کہ تم عبادت کرو 24 گھنٹے، 24 آورس، 24/7 تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. جیسے کہ ہم سے سورہ آل عمران میں فرمایا تھا، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو اب انسان کیا کرے؟ مثال کے طور پہ آپ اپنی کسی دوست کو فون کرتی ہیں اور آپ اس سے پوچھتی ہیں کہ تم کیا کر رہی تھیں اس وقت، اور وہ دوست کہتی ہے میں عبادت کر رہی تھی، میں اللہ کو راضی کر رہی تھی. آپ کے دماغ میں تصور آئے گا کہ نماز پڑھ رہی ہوگی، تسبیح کر رہی ہوگی، جانماز پر دوپٹہ لپیٹ کر بیٹھی ہوگی. اب اتفاق سے آپ اس کے گھر پہنچ سکیں یا آپ اس کو دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں کہ میاں کے ساتھ بیٹھی ہے، اچھی خاصی ہنس بول رہی ہے، باتیں کر رہی ہے اپنے میاں کے ساتھ، یا کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی ہے، تو آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ کہیں گے دیکھو ذرا قرآن پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ خیال آئے گا. یہ کیوں خیال آئے گا اکثریت کو؟ اس لیے کہ ہم نے عبادت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے دین اور مذہب کا فرق نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کو مذہب بنایا. جب مذہب بنائیں گے ہم دین کو، اور مذہب کا تعلق ان 3 چیزوں سے ہوتا ہے، دیٹس اٹ، اور دین کا تعلق تو 24 گھنٹوں سے ہوتا ہے. تو جہاں مذہب کا ڈیفینیشن آپ کو بتایا کہ ڈوگما اور موڈز آف ورشپ اور ریچولز، اس کے مقابلے میں دین کیا ہے، وہ تو ایک دعا کے ذریعے بہت خوبصورتی سے ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے کہ جو سورہ انعام میں کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل، آپ فرمائے دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری تو نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر کام عبادت بن سکتا ہے. اور ہر کام کیسے عبادت بن سکتا ہے؟ اس کے لیے پھر ایک اور آیت کو ذہن میں لے آئیے. سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھی تھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. ہم اپنے کاموں کو عبادت بنانا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ سنت کے حساب سے کر لیں. 2 کام کر لیں تو ہر کام عبادت بن جائے گا. 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو ہر کام عبادت بن جائے گا. نیت اللہ کو راضی کرنے کی کر لیں، اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنا لیں. ہر کام عبادت، ہر کام پہ اجر. اور کس طرح سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، یہ سب طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے ہم کو. تو آپ دیکھیں کہ سنت تو سمجھیں کہ وہ ایک طرح کا میجک ٹچ سٹون ہے کہ جو کام معمولی سے معمولی کام سنت کے حساب سے کیا جائے گا، جنت خریدنے کی کرنسی بن جائے گا. یہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کسی کے پاس ایک مشین ہے، صحیح ہے، اور وہ مشین کیا کرتی ہے؟ وہ مشین یہ کرتی ہے کہ آپ اس مشین کو معمولی کاغذ سے چھو دیں تو وہ کاغذ جو ہے وہ کرنسی بن جائے، نوٹ بن جائے، ڈالر بن جائے. چلیں خوش، ڈالر بن جائے. اخبار رکھا ہے، آپ نے اس مشین سے چھوا اخبار کو، اب وہ ڈالرز ہی ڈالرز بن گئے، 100 ڈالر کے نوٹ آ گئے آپ کے سامنے. تو ہمیں کتنا رشک آئے نا اس آدمی کے اوپر، اور ہم اس سے کہیں نا کہ پلیز ہمیں یہ مشین دے دو تھوڑی دیر کے لیے. تو اس کے پیسے میں اور اس کی دولت میں کسی کو شک ہے جس کے پاس ایسی مشین ہو کہ ہر ردی کاغذ کو وہ کرنسی میں کنورٹ کر دے؟ تو جتنا رشک ہمیں اس شخص پر آئے، اس سے زیادہ رشک اس انسان پر آنا چاہیے جو اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے. سنت کی یہی حیثیت ہے، معمولی کاموں کو سنت جو ہے وہ عبادت میں کنورٹ کر دیتی ہے.
اور یہ ایسی مشین ہے، یہ ایسا ذریعہ ہے، ایسا سبب ہے جو چاہے حاصل کر لے. مانگنے والے بنو، بس کرنے والے بنو، جو چاہے اس کو لے لے اور اس حساب سے اپنے کام کرنا شروع کر دے. کوئی کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے کو چاہو تو عبادت بنا لو. کھانا اس لیے کھانا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی اطاعت ہو سکے، اللہ کی عبادت ہو سکے، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا ہو سکیں. الحمدللہ. آپ گئی ہیں واک کرنے کے لیے یا آپ جم گئی ہیں، عبادت بن سکتا ہے آپ کا جم جانا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ وائی ناٹ؟ جب دیکھیے یہ آیت ہے بڑی امپورٹنٹ، اس سے پاسبلٹی پتہ چل رہی کہ 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں. آپ کا جم جانا بھی اطاعت ہے اللہ کی. کب؟ جہاں وہاں جا کے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو. اور آپ صحت چاہتی ہوں کہ میں صحت مند رہوں تاکہ میں دین کا کام کر سکوں، تاکہ میں ہیلدی رہوں، تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں، میں حقوق العباد ادا کر سکوں. وہ بھی آپ کی عبادت ہے. کھانا کھانا تاکہ جسم صحت مند رہے، تو آپ نے سنت طریقے سے کھایا، بیٹھ کے کھایا، ہاتھ دھو کر کھایا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، جتنا اللہ نے چاہا آپ نے کھایا. اس کے بعد آپ نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. الحمدللہ، وہ آپ کی عبادت بن گئی. گھر سے نکلے حلال روزی کمانے کے لیے. اب ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور ایک شخص ہے وہ دکان پر بیٹھا نوٹ گن رہا ہے. ہم کیا فتویٰ لگائیں گے؟ فتوے دینے میں تو ہم بہت تیز ہیں نا. فتویٰ کیا ہوگا بتائیے ذرا؟ ہم کہیں گے یہ دیکھو، یہ دیندار، یہ دنیا دار، یہ نوٹ گن رہا ہے، یہ تو دنیا میں پڑ گیا جا کر. یہ دیکھو ذرا، دلی دنیا میں لگتا ہے ان کا تو. اور یہ ہے اللہ والا، نمازیں پڑھ رہا ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا محبوب ہے. بظاہر روپے کا لین دین کر رہا ہے، ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کر رہا ہے، نوٹ گن رہا ہے، نوٹوں کی بات کر رہا ہے، کرنسی کی بات کر رہا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ روپیہ پیسہ بس صرف یہی وہ سوچتا رہتا ہے، لیکن عبادت کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے تاکہ ذمہ داریاں جو اللہ نے ڈالی ہیں اس کے اوپر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. جو محروم لوگ ہیں، سائل ہیں، محروم ہیں، ان کی مدد کر سکے، زکوٰۃ ادا کر سکے، والدین کا خیال رکھ سکے. تو یہ سب کچھ اس کا کمانا جو ہے سارے کا سارا عبادت میں چلا گیا. کوئی گھر آتا ہے، والدین کو دیکھتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو الحمدللہ یہ بھی اس کا آنا اور اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی ثواب ہے. اپنا گھر بسانے کے لیے نکاح کرتا ہے تو آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور جو کام سنت ہوگا ظاہر ہے کہ عبادت ہوگا. انتقال ہو گیا، افسوس ہوا آپ کو، آپ اس کے گھر گئیں، مردوں نے نماز جنازہ پڑھا، قبرستان تک ساتھ گئے، مردے کو دفنایا، تو قیرات کے حساب سے ان کو اجر ملتا ہے. جس نے نماز جنازہ پڑھی مسلمان کی 1 قیرات اجر، اور جس نے قبرستان تک ساتھ دیا اور مردے کو دفنانے میں مدد دی 2 قیرات اجر ملتا ہے. اور قیرات ایک پہاڑ کے برابر ثواب ہوتا ہے. کوئی بیمار ہے، عیادت کرنے گئے، اللہ کے ہاں اجر ہے. جب تک انسان نکلا ہوتا ہے گھر سے، کسی بیمار کو دیکھنے گیا ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ نیت کریں کہ وہ میری بیٹی کی ساس بیمار ہے، نہیں گئی نا تو بہت تانے ملیں گے بیٹی کو، یہ نہیں سوچیں، مت سوچیں. اس طرح کیوں سوچتے ہیں؟ ہم اپنا اجر کھو رہے ہیں نا. فوراً یہاں نیت کو کریکٹ کر لیں. آپ کہیں نہیں میں اس لیے نہیں جا رہی، میں اس لیے جا رہی ہوں کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جب میرا کوئی بندہ بیمار ہو تو میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں، تو لہٰذا وہ اجر ہی اجر ہوگا. غسل کیا، پاک ہوئے، صاف ہوئے، اپنی طبیعت فریش ہوئی، اس پر بھی ثواب ہے کہ اس لیے آپ کو پتہ ہے آپ کو پاک ہونا ہے تاکہ آپ نماز پڑھیں، اس پہ بھی اجر ملے گا. حصول علم ہے، انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس لیے علم حاصل کر رہا ہے لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، اس پہ بھی اجر ہے. تو کون سا کام ہے جو کہ عبادت نہیں بن سکتا؟ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا. ہم سونے کے لیے لیٹے، دائیں کروٹ لیٹے، اللہ کے نام سے سوئے اور سنت طریقے سے سوئے. الحمدللہ ہم سو گئے ہیں، میٹر آپ کا چل رہا ہے، میٹر چل رہا ہے، آپ کا اجر جو ہے وہ کلاک ہو رہا ہے الحمدللہ.
سارا سونا آپ کا جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو گیا. تو ہر چیز 24 گھنٹے عبادت ہو سکتی ہے، اور عبادت ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہ کریں. جیسے کہ پھر آپ اس نمازی کو ذہن میں لے آئیے. ابھی ہم نے بات کی تھی نا، ایک نمازی ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو، بالکل صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو، لیکن اگر نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے تو اس کی نماز نہ ہوگی. یاد ہے آپ کو وہ حدیث، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. تو نیت میں خرابی اگر آ گئی، نماز نہیں ہے. اسی طرح طریقہ سنت سے ہٹ گیا تو نماز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوگی. تو نماز جیسی عبادت بھی عبادت نہیں رہتی اگر اس میں ان 2 فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر بھی مسنگ ہو. ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم اگر ہو جائے، یعنی نیت میں خرابی آ جائے یا طریقہ سنت سے ہٹ جائے، اب وہ عبادت نہ ہوگا. اسی طرح نکاح کوئی عبادت نہیں اگر اس میں اسراف ہے اور دکھاوا ہے، اور اس کے اندر غیر اسلامی رسومات شامل اگر ہو گئی ہیں، اور سنت رسول کا کوئی لحاظ نہیں، کھلم کھلا معصیت ہو رہی ہے اللہ کی. گانا بجانا ہے اور دولہا کو جو ہے وہ پیور سلک پہنا دیا ہے اور انگوٹھی بھی ضرور پہنا دی ہے اس کے ہاتھ میں سونے کی. اب وہ نکاح کہاں سے عبادت ہوا؟ وہ تو وبال بن جائے گا قیامت کے دن. اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں کیے سارے کام، بتاؤ. تو نکاح بھی عبادت نہیں اگر سنت طریقے سے ہٹ جائے. تو جیسے نماز بھی عبادت نہیں اگر سنت طریقے سے ہٹ جائے. تو ہر کام جو سنت کے حساب سے کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کام عبادت بن جائے گا. ورنہ جو موڈس آف ورشپ ہیں وہ بھی عبادت نہیں رہتے، صرف دکھاوا بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں آیت 198 میں 198، وَذْكُرُوهُ، تم اللہ کو یاد کرو. کیسے؟ کما ہداکم، جیسے اس نے تم کو ہدایت دی اس طرح اللہ کو یاد کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تو تم گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے. تو طریقہ عبادت ایجاد نہیں ہو سکتے، طریقہ عبادت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مختص ہیں، اسپیسیفک ہیں، اور اس طرح زندگی انسان گزارے. ہر کام عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. اور ہم جب اسلام کو بطور دین اپناتے ہیں تو ہمارا ہر کام عبادت ہوتا ہے. جب اسلام کو بطور مذہب اپنا لیتے ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت نہیں بن سکتی. اور عبادت بھی کرو گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ تمہیں خود ہی فائدہ ہوگا. اللہ کی شان میں کیا اضافہ کر دو گے؟ عبادت نہ کرو گے تو اس کی شان میں کیا کمی کر دو گے؟ فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمونی، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. نہ تو مخلوق کے رزق کی ذمہ داری انسانوں پر ڈالی ہے، وہ بھی اللہ ہی رزاق ہے. نہ وہ خود کھانے پینے کا محتاج ہے کہ تم کھلاؤ اس کو. وہ کئی دفعہ اس حدیث قدسی کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، مضمون جس کا یہ ہے کہ اگر سارے بندے، سارے انسان انتہائی نیک ہو جائیں، تقوی کے اعلیٰ ترین معیار پر پہنچ جائیں، اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتے. اور سارے کے سارے انسان انتہائی فاجر فاسق نافرمان ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت، اس کے اقتدار میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. تو اللہ کون ہے؟ صمد ہے، بے نیاز ہے تم سے. وہ الغنی، اللہ غنی ہے. ہی از ناٹ ڈپینڈنٹ آن یو کہ تم اللہ کو اللہ مانو گے تو اللہ رہے گا. جیسے دنیا کے سپر سٹارز کا ہم دیکھتے ہیں، جب تک لوگوں میں مقبول رہتے ہیں، جب تک لوگ کہتے ہیں کہ ہاں تم سپر سٹار ہو، وہ سپر سٹار رہتے ہیں. اور جب ان کی مقبولیت کا گراف گرنے لگتا ہے اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم سپر سٹار نہیں ہو، تو وہ سپر سٹار نہیں رہتے. وہ محتاج ہیں لوگوں کے کہ ان کو سپر سٹار بنایا جائے. محتاجی ہے سپر سٹارز کی. کوئی سمجھے گا ان کو سپر سٹار تو وہ رہیں گے. نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ لوگ اس کو اللہ سمجھیں گے تو وہ اللہ رہے گا اور لوگ اللہ نہیں سمجھیں گے تو اللہ نہ رہے گا. ایسا نہیں ہے. کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے اللہ کی بندوں پر. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. قوت
ہم سمجھتے ہیں قوت کا مطلب طاقت. قوت بھی ایک لفظ آتا ہے، قوت بھی رزق کو کہا جاتا ہے، سسٹیننس کو. القوت لا یموت کا لفظ استعمال کرتے ہیں صوفیہ. اتنا کھاؤ جس سے کہ بس موت نہ آئے، یعنی جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کی خاطر کھانا اور اتنا ہی کھانا. القوت لا یموت. تو القوت یعنی قوت کا مطلب گزارے کے لائق کھانا. اللہ رزاق ہے، اللہ دینے والا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے اور اگر دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی گناہوں کی سبب، تو وہ کمپلیسنٹ نہ ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی پکڑ سے وہ باہر ہیں یا اللہ ان کو پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا. فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں. آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. ذنوب کا لفظ آیا ہے. ذنوب ذنب زال نون با ڈول کو کہتے ہیں. ڈول ذنوب نہیں ہے. دیکھیں ذنوب جو ہوتا ہے نا، ذنوب ہوتا ہے ذنب کی جمع. ذنب کہتے ہیں گناہ کو، خطا کو. ذنب کی جمع ہوتا ہے ذنوب. یہ لفظ ہے ذنوب، زال پہ زبر ہے اور یہ جمع نہیں ہے، واحد ہے. یہاں پر ذنوب واحد ہے، جمع نہیں ہے. ذنوب کا مطلب ہوتا ہے ڈول. کیا لکھا ہے انگلش میں آپ کے پاس؟ پورشن. ٹھیک ہے، پورشن یعنی ڈول کیا ہوتا ہے کہ پانی میں سے ایک حصہ نکال لیا جاتا ہے نا پانی کا. تو ڈول کہہ لیں یا حصہ کہہ لیں یا پورشن کہہ لیں، مطلب سب کے سب یہی مطلب ہیں ذنوب کے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ ان کے گناہوں کا پیمانہ جب بھر جائے گا، جب یہ گناہوں میں بالکل ڈوب جائیں گے، تو جو اللہ نے ان کی رسی دراز ابھی کی ہوئی ہے، جو اللہ نے ان کو ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ ان کی رسی کھینچ لے گا اور اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. تو اللہ اب القریب ان کو پکڑنے والا ہے. ابھی تک تو رسی دراز تھی ان کی، اب اللہ رسی کھینچ لے گا. لیکن اس کے لیے بھی اللہ کا تعالیٰ کے ہاں کوئی ایک تھریش ہولڈ مقرر ہے، ایک کرائٹیرین مقرر ہے، معیار مقرر ہے کہ کوئی قوم جب اس حد تک گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ مہلت دیے جاتا ہے. لیکن جب گناہوں کا پیمانہ بھرنے لگ جائے، ایک خاص انتہا تک گناہ آنے لگ جائیں، خاص لمٹ تک، تو پھر ان کی رسی کھینچ لی جاتی ہے. اور فرمایا کہ پھر ان کا سارا حساب کتاب تو اس دن ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن، جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. چلیے جی، الحمدللہ ہماری سورہ ذاریات مکمل ہوئی. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.